عربی حروف کے مین مخارج، مخرج کی جمع مخارج ہے۔ اس سے مراد وہ جگہ جہاں سے حروف کی آواز نکلتی ہے یا حرف نکلتا ہے۔ بولتے وقت عربی حروف کی صحیح ادائیگی اور پروننسیشن بہت ضروری ہے۔ پراپر پروننسیشن کے بغیر سننے والے کو آپ کی بات یا ورڈز آسانی سے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اس چارٹ کے ذریعے عربی لیٹرز کے مخارج کی وضاحت کی گئی ہے۔ عربی زبان کے بگنرز اس چارٹ سے ایک جنرل آئیڈیا لے لیں، زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ وقت آنے پر انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو پیش کی جائے گی۔ آج مختصر سرسری طور پر سمجھ لیں، جسٹ فور جنرل انفارمیشن، سو پلیز سبسکرائب دی چینل بیفور وی پروسیڈ فردر۔ عربی حروف کے مین مخارج یا مین آرٹیکولیشن پوائنٹس 4 بھی ہو سکتے ہیں اور 5 بھی، اگر ہم نوز کو شامل کر لیں، جس سے 2 لیٹرز میم اور نون کی آواز جا کر نکلتی ہے، جسے الغنہ کہتے ہیں۔ یہ 5th پوائنٹ تجوید سیکھنے والوں کے لیے زیادہ مفید ہے، جو اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ بہرحال یہ 5 مخارج یا مین 5 پوائنٹس مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا، 2 لپس، جسے عربی میں کہتے ہیں الشفتان۔ اس کے انڈر میں 4 لیٹرز آتے ہیں، با، فا، ما، وا۔ دوسرا، ٹنگ، اللسان۔ اس کے انڈر میں تا، ثا، جا، دا، ذا، را، زا، سا، شا، صا، ضا، طا، ظا، قا، کا، لا، نا، یا۔ نیکسٹ، تھروٹ، الحلق۔ اس کے انڈر میں حمزہ، ہا، ع، ح، غ، خ۔ چوتھا، ایمپٹی اسپیس ان دا ماؤتھ اینڈ تھروٹ، جسے عربی میں الجوف کہتے ہیں، اور اس کے انڈر میں لانگ وویلز آتے ہیں، جس میں الف، واو، یا۔ 5واں اور آخری پوائنٹ ہے نوز، جسے عربی میں الخیشوم کہتے ہیں، اور اس کے اندر میں میم اور نون کی آواز آتی ہے۔ اختتام سے پہلے ایک بار پھر بتا دیں کہ مخارج وہ جگہ ہے جہاں سے حروف کی آواز نکلتی ہے۔ آج کا لیسن یہی مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیسن سے انشاءاللہ ہم ورڈز اینڈ سینٹنسز بنانے کا آغاز کریں گے۔ پلیز سبسکرائب دی چینل۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔